اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا۔ پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام شریعت کے اجالے امت کی بھلائی کے لیے ہمارے اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں نماز کے مسائل کے بارے میں ہم نے مفتی صاحب سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں اور جو آپ ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھیں گے اور آپ ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین محترم، آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں واجب الاحترام جناب محترم مفتی افضل قادری مدنی شاذلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین محترم، میں سب سے پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نمازیں تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، سنت موقدہ، جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اس سے بے شمار یعنی 5 وقت نماز پڑھنے والے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس طرح کے پروگرام دیکھا کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کیا کریں، اور مفتی صاحبان جس طرح بے لوث ان چینلوں کے اوپر مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں حضرت سے چاہوں گا کہ جو نماز کے بنیادی مسائل ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو آئیے ناظرین، مفتی صاحب کی زبانی نماز کے بنیادی مسائلوں سے مسائل سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کے حوالے سے بنیادی جو مسائل ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے
ان کاموں کو، ان معاملات کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر یعنی داخل ہیں، کچھ نماز سے باہر، نماز سے پہلے ان چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں نماز کے اندر داخل ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں۔ عام طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ان بنیادی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہر شخص وہ اپنی جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پاک صاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ پاک صاف کپڑے پہن کر، پاک صاف جسم سے اور پاک صاف جگہ پر نماز ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور اچھے انداز میں اپنے لباس کو صحیح طور پر پہن کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تمام جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو انہی کو علماء نے یعنی اس کی وضاحت کی کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہر نمازی ان کا خیال رکھتا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کیا؟ تو جو چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور نماز کی شرائط 6 ہے۔ پہلی ہے طہارت۔ طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں۔ تو طہارت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نمازی کا جسم، بدن اس کا، اور اس کے لباس، کپڑے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک و صاف ہونا۔ اب نجاست جو ہے اس سے نمازی کا بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، تو نمازی کے جسم، بدن کے اعتبار سے طہارت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری طہارت ہے کہ جو مطلب جسم پر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی اگر لگی ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور ایک حکمی طہارت ہے۔ حکمی طہارت سے مراد ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کا، نماز پڑھنے والے کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرے، اور اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے۔ تو یہ طہارت حکمی ہے، اور اس کے علاوہ پورے جسم پر کوئی ظاہری طور پہ ناپاکی، نجاست نہ لگی ہو، یہ ظاہری جو ہے وہ طہارت کہلاتی ہے۔ تو طہارت کے اعتبار سے یہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے لباس اس کا صاف ستھرا ہو اور پاک و صاف ہو اور جگہ پاک۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور عورت جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ تو نمازی کا جسم یہ یعنی اس کی ستر پوشی ہونا، اس کا چھپا ہوا ہونا، یہ لازم۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے اس میں ستر میں داخل ہیں، یہ نماز میں اس کا چھپانا یہ فرض ہے، یعنی شرط ہے۔ اور خواتین کے لیے جسم کے 5 اعضاء ہیں، یہ چہرے کی جو، اس کو آپ ٹکلی کہہ دیجیے، چہرے کا جو سامنے کا حصہ ہے یہ، اور دونوں ہاتھ ٹخنوں یعنی یہ گٹوں سے نیچے تک، اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے، یعنی یہ ٹخنے دونوں ہاتھوں کے گٹے اور دونوں پیروں کے ٹخنے، ان کا چھپا ہونا یہ لازم۔ باقی ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں پیر جو ہے اور چہرے کا حصہ جو ہے، یہ 5 اعضاء، ان کے علاوہ پورا جسم عورت کا یہ ستر ہے، میں داخل ہے، یعنی چھپانے میں داخل ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ لباس پہننے میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اتنے باریک کپڑے نمازی پہن لیتے ہیں کہ جس سے جسم کی یعنی کلر، بالوں کا کلر، دوپٹہ خواتین اس انداز میں اوڑھ لیں کہ ان سے اس دوپٹے میں سے بالوں کی سیاہی یا سفیدی ظاہر ہو، یا جسم میں ستر کا حصہ اگر ظاہر ہوتا ہے
تو پھر ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہو. تو ستر پوشی میں اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے کہ اتنے یعنی موٹے کپڑے ہوں، ایسے کلر والے کپڑے ہوں کہ جس میں جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو. تو یہ دوسری شرط ہو گئی ستر عورت. اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا. تو یہ سینہ جو ہے اس کا قبلے کی طرف ہونا یہ شرط ہے. باقی چہرہ بھی نمازی کا یعنی قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے. اگر قبلے سے چہرہ پھرتا ہے تو نماز کا مطلب فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز ظاہر ہے کہ اس میں کراہت آئے گی، مکروہ یہ تحریمی تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا سینے کا جو ہے یہ یعنی کعبے کی طرف ہونا یہ شرط ہے. اور نارملی ظاہر ہے کہ پورا باڈی پورا جسم جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. تو یہ استقبال قبلہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط ہے وقت، کہ جس نماز کو ادا کرنا ہے اس کا وقت شروع ہو جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر عشاء کی نماز کوئی شخص آج کی عشاء پڑھنا چاہتا ہے تو جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک نماز شروع کرنا یہ نماز کی درستگی کے لیے یعنی نماز درست نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی شخص نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے. تو نماز کا وقت شروع ہو جانا یہ شرط ہے. اور یہ ہماری 4 شرطیں ہو گئیں. پہلی ہے طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، اور 5ویں نیت. تو جس نماز کو ادا کر رہا ہے اس کا دل میں یعنی ارادہ کرنا یہ ضروری ہے. اب جو ہے دل میں ارادہ کرنا یہ تو شرط ہے. اب دل میں ارادہ کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے اس کے لیے ہمیں کچھ الفاظ سکھائے. عام طور پہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم فجر کی 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کیا کریں گے، دل میں کیا ارادہ کریں گے، زبان سے اس کو ان الفاظ کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر وقت فجر کا منہ طرف کعبہ شریف کے جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو امام کی یعنی ابتدا کی نیت بھی کریں گے کہ پیچھے اس امام کے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے. تو عام طور پہ جو ہے یہ نیت کے الفاظ جو ہیں یہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں بچپن میں. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ ہم نے دل میں کیا ارادہ کرنا ہے. اب بعض اوقات لوگ جو ہیں نیت کے الفاظ اتنی لمبی نیت کرتے ہیں اور کسی کو نئی نیت آتی، وہ نیت کے چکر میں رکعت نکل جاتی ہے اس کی. تو یہ معاملہ نہیں ہے. اب ہم بہت سارے کام سیکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ نماز بھی سیکھنی چاہیے. اب اگر کسی شخص کو نیت نہیں کرنی آ رہی تو اس میں اس کا قصور ہے نہ کہ مولوی کا قصور ہے. تو عام طور پہ ہم اس کو مولوی کے پلے ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے علماء نے کیا کر کے رکھ دیا. یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. الفاظ سے نیت کرنا کوئی بھی لازم نہیں مانتا، لیکن وہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے دل میں ارادہ کیا کرنا ہے. تو جو دل میں ارادہ کرنا ہے وہ الفاظ ہم عام طور پہ علماء یا استاد بچوں کو سکھاتے ہیں. تو دل میں ارادہ کرنا یہ شرط ہے، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ کہتا ہے تو اس کو بھی شریعت میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہماری 5ویں شرط ہو گئی نیت. اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. تو یہ نماز کی 6 شرائط ہیں. اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ سے لے کر مزید جو ہے یہ 7 فرائض ہیں. تو وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں فرائض کے بارے میں ہم سنیں گے، یعنی بات چیت کریں گے. ناظرین محترم، ابھی آپ جناب مفتی افضل مدنی شاذلی کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. جیسا کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں تو حضرت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی احسن طریقے سے ہمارے ناظرین کو آپ نے
جو نماز کے شرائط پہنچائے. تو ناظرین محترم، ہر چیز کے لیے خواہ وہ دنیاوی کوئی بھی کام ہو تو اس کام کا جاننا، اس کے بنیادی جو مقصد ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر ہم کوئی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، جب تک کہ اس سافٹ ویئر کے تمام جو شرائط ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہوں گے تو اس سافٹ ویئر کو ہم کام میں ہرگز نہیں لا سکتے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر سے یہ بری خصلتیں، بری عادتیں نہیں جاتی. تو ناظرین محترم، حدیث یا قرآن ہرگز مطلب یہ غلط نہیں ہو سکتا. یقیناً ہمارے اندر اپنی یہی کوتاہی ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. اس کے شرائط ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر آج سے میں 20 یا 25 سال پرانی میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم ایک دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، پیر مرشد کی بارگاہ میں گئے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، تمام چیزیں سیکھی. تو ایک صاحب سے کچھ ایسی بحث ہو گئی تو وہ دینی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے ان سے، حالانکہ وہ نمازی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ نماز میں فرض کتنے ہیں؟ اب وہ میری شکل دیکھنے لگے، کہنے لگے یار یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے سب جانتے ہیں کہ نماز سے فجر میں 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، عصر میں جو ہے نا 4 فرض ہیں، اور مغرب میں جو ہے نا 3 فرض ہوتے ہیں، اور اس طرح. مطلب ناظرین محترم، یعنی اتنے یعنی پکے نمازی کو بھی وہ اس بات سے واقف ہی نہیں کہ نماز میں بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور جو نماز کے اندر ہوتے ہیں شرائط ہوتے ہیں. تو اسی طرح بے شمار نمازی نماز کے مسائل سے نا واقف ہیں. تو ہمیں ان کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین محترم، آئیے سوالات کا سلسلہ جو کہ ہمارے ویورز کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. تو پہلا سوال میں مفتی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں کہ نماز کی صحیح نیت کن الفاظ میں کی جائے؟ تو حضرت ارشاد فرمائیں. جیسے میں نے ابھی جی نماز کی شرائط میں کہ جس بھی وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جی اس کی نیت کریں گے کہ میں آج مثال کے طور پہ عشاء کی نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو عشاء کے فرضوں کی نیت کریں گے کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض نیت کی، میں نے 4 رکعت نماز فرض جی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطلب کعبہ شریف کے، اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جی یہ دل میں ارادہ کر لیں گے یا زبان سے کہہ دیں گے کہ پیچھے سے امام کے اور اللہ اکبر. تو فرض میں فرض کی نیت کی جائے گی، اور واجب میں جیسے وطر ہے، نماز عید ہے، یا منت وغیرہ کے، نظر کے جو نوافل ہوتے ہیں، اس میں واجب کی نیت کریں گے. اور سنت میں، سنت موقدہ میں سنت موقدہ کی نیت کریں گے. اور سنت غیر موقدہ اور نفل نماز جو ہے وہ اگر بغیر یعنی اس کو متعین کیے خالی ویسی نماز کی نیت کر لیں گے تو بھی درست ہے. سنت موقدہ کے لیے بھی بعض بزرگوں نے، بعض علماء نے فرمایا کہ خالی نماز کی نیت کر لیں گے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ نہیں، سنت موقدہ کو متعین کریں گے، اور سنت غیر موقدہ اور نوافل کے لیے کوئی جو ہے وہ تعین مطلب معین کرنا، خاص کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم جس بھی وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ضرور نہیں ہے کہ ہم تہجد کا نام لیں اشراق، چاٹ، اوابین، یا شب برات میں یا رمضان کے عشرے میں ہم نوافل پڑھتے ہیں تو خالی نفل کی نیت کر لیں گے تو یہ کافی. تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو اگلے سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے میں
तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और इस प्रोग्राम को सवाब की नीयत से, दीन इस्लाम की खिदमत की नीयत से इसे शेयर करते जाएं और खूब नेकियां अपने नामा अमल में लिखवाते जाएं। तो मैं हमारे व्यूवर्स की तरफ से दूसरा सवाल ये है कि रुकू करना भूल जाएं तो सजदा सहू से नमाज हो जाएगी। और हजरत इरशाद फरमाएं। रुकू जो है ये नमाज के फ़राइज़ में से है। जी तो अगर रुकू किसी रकत में छूट जाता है तो फिर सज्जा साहब से नमाज दुरुस्त नहीं है, दोबारा से नमाज पढ़ना पड़े। नमाज वो दुरुस्त नहीं है, उसको दोबारा अदा करना पड़े। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आपने इस मसले को भी समझ लिया होगा कि अगर रुकू छूट जाए तो सजदा सहू से नमाज नहीं हो सकती। तो आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि रुकू अगर फजर की जमात छूट जाने का अंदेशा हो, अगर फजर की नमाज छूट जाने का अंदेशा हो तो सुन्नतें पढ़ेंगे। फजर की जमात के लिए जो है मतलब फजर की सुन्नतें जो हैं जी इस के बारे में चूँकि हदीस पाक में ताकीद ज़्यादा बयान की गई है, यानी जी जी ताकीद की गई है। तो फजर की सुन्नतों के बारे में उलमा अहनाफ का ये यानी कौल है कि अगर जमात मिलने का यानी इसको यकीन है कि जमात मिल जाएगी, अगर इस सुन्नतें अदा करके जमात में शामिल हो सकता है, इसको जमात मिल जाएगी तो फिर ये सुन्नतें पीछे पढ़ सकता है। और अगर इसको ये यकीन है कि मैंने अगर सुन्नतें पढ़ी तो जमात निकल जाएगी, तो फिर उस सूरत में हुक्म ये है कि वो जमात में शामिल हो जाए, फिर सुन्नतें अदा ना करे। तो नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं चैनल उम्मत का भला, जो कि इस वक्त उम्मत की भलाई में पेश है। तो आप तमाम नाजरीन भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो जाएं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सूरह फातिहा बार बार पढ़ना कैसा है। नमाज में सूरह फातिहा की तकरार ये मना है। सूरह फातिहा को एक ही मर्तबा पढ़ना ये वाजिब। तो अगर कोई शख्स सूरह फातिहा की तकरार करता है तो इस सूरत में ये वाजिब का तारिक होगा, यानी वाजिब छोड़ने वाला होगा। तो अगर जानबूझ के ये किया है तो इस सूरत में तो नमाज को दोबारा से दोहराना ये वाजिबुल यानी इआदा है, नमाज को दोबारा दोहराना वाजिब है। क्योंकि अगर जानबूझ के कोई शख्स वाजिब छोड़ता है तो फिर उस नमाज को सजदा साहब से दुरुस्त नहीं होगी, उसके लिए दोबारा से पढ़ना लाजिम। और अगर भूले से पढ़ा है दोबारा तो फिर ये सजदा साहब करके अपनी नमाज को यानी दुरुस्त हो सकती है। तो आखिर में सजदा साहब कर देगा तो नमाज दुरुस्त। हमारे नाजरीन की तरफ से एक और सवाल हमें मौसूल हुआ है। वो पूछना ये चाहते हैं कि अगर सूरह फातिहा की तकरार इस नियत से की कि इसके बाद जो सूरत मिलानी थी उसकी जगह सूरह फातिहा दोबारा पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरह फातिहा की तकरार जो है ये मना है। सूरह फातिहा को एक ही मर्तबा पढ़ना ये वाजिब है। तो इस नियत से भी सूरह फातिहा को नहीं पढ़ सकते कि इसके बाद जो सूरत मिलानी है उसकी जगह सूरह फातिहा को दोबारा से पढ़ लिया जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। सूरत ही पढ़नी है और अगर जानबूझ के सना किया है तो फिर सजदे साहब से नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ऐसी नमाज को दोहराना ये वाजिब। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे स्टूडियो में वाजिबुल एहतराम जनाब मुफ्ती अफजल मदनी शाहज़ली तशरीफ़ रखते हैं और बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बड़े ही आसान अंदाज में ये आपके
सवालातों के जवाबात आप तक पहुंचाते हैं। नाजरीन मोहतरम, चैनल उम्मत का भला ये बेलौस उम्मत की खिदमत में पेश है और यहाँ इस चैनल पे इस स्टूडियो के अंदर हमारा एक एक वर्कर या एक एक हमारे मुफ्ती, उल्मा, नातखा या नकीब, ये तमाम हजरात बग़ैर किसी लालच के इस चैनल पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के ज़रिए पूरी उम्मत को फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए अब मैं अपने इस एपिसोड का आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूँ और आखिरी सवाल ये है, अगर पहले ऐसी नमाज़ें पढ़ ली, यानी इस तरह की नमाज़ें जिसमें गलतियाँ कोताहियाँ थी हमें मालूम नहीं था, तो अगर पहले ऐसी नमाज़ें पढ़ ली तो इन नमाज़ों का क्या हुक्म है? आइए हजरत से ये जानते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर सूरह फातिहा की तकरार जानबूझ के की है तो इसका हुक्म तो मैंने बयान कर दिया कि जो है वो जानबूझ के अगर की है तो ऐसी नमाज़ों को दोहराना वाजिब है। ज़िंदगी में कभी भी जो है इसको दोहराएंगे। और अगर जो है वो भूले से हुआ है तो सज्जा साहब से नमाज दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने सज्जा साहब नहीं किया होगा, जो भी साहिब है जिसके साथ भी ये मामला हुआ। तो दोनों सूरतों में यही है, अगर सज्जा साहब नहीं किया है तो भी दोहराना वाजिब है, और अगर किया है लेकिन जानबूझ के पड़ी थी तो उस सूरत में भी इन नमाजों को दोहराना ये वाजिब। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम शरीयत के उजाले इसके अख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। मैं तमाम नाजरीन से कहूँगा कि वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने मेज़बान शाहिद कादरी आ रहे हैं और जनाब मोहतरम मुफ्ती अफजल मदनी शाहज़ली को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।